السلام علیکم۔ میں روحانی عامل ایک اور عمل کے ساتھ، یہ عمل نہیں بلکہ اس جو ویڈیو ہے اس میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ موضوع یہ ہے کہ جن اور موکل کیا ہوتے ہیں۔ زیر بحث موضوع یہ ہے کہ جن اور موکل کیا ہوتے ہیں۔ جن ایک آگ والی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا، اور یہ اس دنیا میں رہتے تھے انسانوں سے پہلے۔ تو یہ اس دنیا میں رہتے تھے تو یہ خون ریزی کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو قتل کیا اور انہیں دور جزیروں میں بھگا دیا۔ جن جو ہے یہ آگ سے بنا ہوا ہے، اس لیے اس کی حقیقت موکل سے الگ ہوتی ہے۔ جس طرح ہمزاد ہوتا ہے، ہمزاد بھی ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ جنات سے اور موکلات سے زیادہ طاقت والا ہوتا ہے اور زیادہ اس کی پاور ہوتی ہے۔ ان سے زیادہ وہ بہترین طریقے سے کام کر سکتا ہے، لیکن وہ انسان کا جسم لطیف ہوتا ہے۔ تو اس لیے عامل حضرات اس کو عمل کے زور پہ قابو کر لیتے ہیں اور پھر اس سے کام لیتے ہیں۔ تو اس کے تو بہت سے عمل ہیں، اس کی رفتار، اس کی سپیڈ کام کی وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ یوں لگا لیں کہ وہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 1 چکر لگا سکتا ہے، کسی بھی چیز کو اٹھا کے لا سکتا ہے۔ تو یہ ہمزاد کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس لیے ہمزاد جو ہوتا ہے وہ ان سے ایک الگ طاقت رکھتا ہے۔ آگے جن جو ہوتا ہے یہ ایک مخلوق ہے۔ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے، اور یہ اس دنیا میں رہتے ہیں، اور ان کے جو قبائل ہیں وہ انسانوں سے 4000 گنا زیادہ ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ تعداد میں یہ رہتے ہیں، اور یہ تقریباً ہر گھر میں ہی رہتے ہیں، ہر جگہ ہی رہتے ہیں، کیونکہ تعداد ان کی بہت زیادہ ہے۔ پھر جب ان کو موت آتی ہے تو وہ موت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ یہ پہلے اپنی جوانی تک جاتے ہیں، پھر جوانی سے بڑھاپے کو چلے جاتے ہیں، اور بڑھاپے سے پھر دوبارہ جوان ہوتے ہیں، اور جوان ہونے کے بعد پھر ان کو موت آتی ہے۔ ان کی جو عمریں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ لمبی اور وسیع ہوتی ہیں۔ تو یہ جنات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے یہ مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے تابع بھی ہو جاتے ہیں، کچھ عامل حضرات عمل کر کے ان کو تابع کر لیتے ہیں۔ تو یہ شریر ہوتے ہیں اور شرارتی ہوتے ہیں، ان میں شر غالب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جنات یہ ایک قوم ہے، ایک نسل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو جنات کہتے ہیں۔ اور موکلات جو ہوتے ہیں، موکلا یہ نورانی مخلوق اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ نورانی مخلوق ہوتی ہے لیکن جنات سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ ان کے اندر شر غالب نہیں ہوتا، اتنے شریر نہیں ہوتے، اور یہ زیادہ تر قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں، ان کی صورت ہوتی ہیں، ان کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لیے چلہ کرنا کوئی زیادہ شرط نہیں ہوتا، بغیر چلے کے بھی یہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر کسی شخص نے کوئی آیت یا اللہ کا نام اس کو مسلسل اپنے ورد میں رکھا، اور مسلسل اپنے ورد میں رکھنے کے بعد وہ آہستہ اس کا عامل ہوتا گیا، تو اس اسم کے اوپر یا اس صورت کے اوپر جو موکل موجود ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دے گا، اور ظاہر کرنے کے بعد وہ اس کو روحانی طور پہ اس کی مدد کرے گا، اور روحانی اور خفیہ طور پہ اس کے کام میں اس کی مدد کرے گا، اور وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کر دے گا۔ موکل کی یہ ایک عادت ہوتی ہے
کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے پڑھنے والے کے سامنے حاضر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ شرارتی بھی نہیں ہوتا، نقصان بھی نہیں پہنچاتا، فائدہ کرتا ہے، لیکن فائدہ کرتا ہے جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں بالکل بھی فائدہ نہیں کرتا۔ اس لیے یہ اس کی تعریف ہے موکل کی۔ اور جن موکل سے ایک الگ مخلوق ہوتا ہے، موکل الگ مخلوق ہے۔ موکل جو ہوتے ہیں یہ قرآن کی آیتوں کے، اللہ کے ناموں کے، ان کے تابع ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو اس طریقے سے ان کی تعریف کی جاتی ہے اور اس طریقے سے ان کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جنات کے عمل تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، ان میں جلالی اور جمالی پرہیز دونوں ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اور جو موکل ہوتے ہیں اس میں اتنے زیادہ سخت پرہیز نہیں ہوتے، لیکن اس میں پرہیز ہوتے ہیں، لیکن عام پرہیز ہوتے ہیں، ان سے یہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی تعریف تھی جو بیان کی گئی ہے، اور اس طریقے سے چینل کو فالو اور لائک کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔